میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، الہی تیری خاطر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک زمانے میں ایسی سوچ تھی کہ تعلیم صرف مردوں کو دی جائے، عورتوں کے لیے تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اس زمانے میں ایک گنا اس لیے مناسب تھا کہ گھروں میں تربیت کا ماحول تھا۔ تعلیم مردوں کو دی جاتی تھی جو مدارس کو پہنچ کر حاصل کی جاتی ہے، فنی ہو، یہ صاحب جو ہے صنعتی ہو، یا پھر جو ہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، اور عورتوں کے لیے تعلیم سے زیادہ تربیت کو ترجیح دی جاتی تھی۔ اس لیے تعلیم کم، زبانی تعلیم زیادہ ہوتی تھی اور اس کی تربیت بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اس لیے اس زمانے کی خواتین ہر میدان میں آپ دیکھیں گے کہ وہ کامل اور مکمل محسوس ہوتی تھی۔ ان کی گود میں پلنے والی اولاد مثالی بن کر نکلے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے مرد شریعت کے احکام کے مکلف ہیں، اسی طریقے سے عورتیں بھی مکلف ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف شریعت کے احکام کے مکلف مرد ہیں اور عورتیں نہیں ہیں، دونوں ہیں۔ اس لیے جیسے مردوں کو علم حاصل کرنا چاہیے، ویسے خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جو ہے علم کو حاصل کریں، خصوصیت کے ساتھ علوم نبوی جو دینی علوم کہلاتے ہیں ان کو حاصل کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جن راستوں سے ان کے ایمان پر اور دین پر حملہ کریں گے تو یہ غیرت ایمانی کے ساتھ اس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اگر عورت کے اندر دینی تعلیم نہ پائی جائے تو وہ دین پر کیے جانے والے حملے اور آنے والے صاحب جو ہے حالات کا مقابلہ کرنے کی تربیت اپنی نسل کو نہیں دے سکے گی، اور نتیجے میں اگلی آنے والی نسلیں وہ دینی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے کمزور سمجھی جائیں گی۔ ہم کتنی خوشی کے ساتھ تقریریں سنتے ہیں کہ بھئی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اس طریقے سے نماز کی عادت دلوائی، اور پھر صاحب جو ہے ایک ولی کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ استاد کے پاس بسم اللہ کرانے بیٹھے تو جب اعوذ باللہ پڑھا تو بچے نے 12-15 پارے پڑھ دیے۔ یہ تو سنتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن سوچو یہ کام کس نے کیا؟ ان عورتوں نے کیا جن عورتوں نے مدرسے کا چہرہ نہیں دیکھا، لیکن گھر کا ماحول، گھر کی تربیت کا نظام ایسا تھا، عورتوں کی تعلیم سے زیادہ تربیت کی طرف توجہ دی جاتی تھی، جس کے نتیجے میں وہ ان کی گود سے نکلنے والا ہر ایک وہ اپنی ذات میں ایک معلم بن کر نکلتا تھا۔ آج بھی گود وہی ہے، لیکن معلم تو کیا بنتا، بلکہ وہ ماں کی گود سے بیمار بن کے نکل رہا ہے، پھر معالج کہاں سے ملے گا؟ اس لیے اس بات کا خوب اہتمام ہونا چاہیے، اور خصوصیت کے ساتھ کچھ عصری تعلیم سے متاثر صاحب یا وہاں کے ماحول سے متاثر کچھ خواتین کی زبان سے ایسی باتیں اس وقت میں سننے کو مل رہی ہیں۔ وہ یہ چاہتی ہیں کہ صاحب جو ہے وہ اپنا اسلامی تشخص، چاہے وہ لباس کے اعتبار سے ہو، رہن سہن کے حدود کے اعتبار سے ہو، وہ اس کو اپنانا نہیں چاہتی، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ فطرت سے بغاوت ہے، فطرت سے بغاوت، کیونکہ اللہ نے عورت کو مستور صاحب جو بنا، قرآن کی آیت پڑھیے، حور مقصورات فی القیام،
اللہ نے ان کو چھپا کر رکھا ہے، ان کی فطرت میں یہ صاحب جو ہے، کیونکہ وہ قیمتی شے ہے، اور قیمتی شے کی حفاظت کرنا ہر ایک کا اپنا فریضہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تو قیمتی شے بنائی، لیکن یہ فطرت سے بغاوت کر کے وہ ان حدود کو جی صاحب توڑ کر آگے بڑھنا چاہتی ہیں، اور وہ بلائیں، وہ زہریلے جراثیم اس امت کی نسلوں میں منتقل کرنا چاہتی ہیں، جو ان کے حیا کے لیے، ان کی روحانیت کے لیے، ان کے جی صاحب جو ہے دین کے لیے، دنیا کے لیے، ہر اعتبار سے ان کے لیے سم قاتل ہے۔ اس لیے اس بات کی طرف آج کی اس مختصر سی نشست میں توجہ دلانا یہ صاحب ضروری سمجھتے ہیں کہ بچیوں کی تعلیم کی طرف بھی بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، خصوصیت کے ساتھ دینی تعلیم بھی، اور بہت سارے جی صاحب شعبوں کے اندر بھی ہماری خواتین کا ہونا ضروری ہے، خصوصاً جی صاحب طبی جو ہے شعبے کے اندر خواتین کا ہونا ازحد ضروری، کیونکہ ہمارے پاس پردے کا بڑا مسئلہ ہے جی، اور اسی طریقے سے دیگر شعبوں کے اندر بھی خواتین اعلیٰ کام کر سکتی ہیں، لیکن ان کو سوچ اور فکریں دینی ہونی چاہیے، تاکہ وہ اسلامی تشخص کے برقراری کے ساتھ وہ خدمت امت اور ملت کے اندر بھی لگ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان معروضات پر غور و فکر کرنے اور اس کے طرف عملی اقدام کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔